اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین، ہم حاضر ہیں آج اپنے نئی ویڈیو کے نئے موضوع کے ساتھ۔ بلڈ پریشر، ایک خاموش قاتل جو آہستہ آہستہ انسانی جسم کو مختلف بیماریوں میں جکڑ کر موت کی طرف لے جاتا ہے۔ ناظرین، یہ ایک ایسا خاموش طوفان ہے جسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز یعنی تیسری دنیا کی ممالک، وہ ممالک جو ناظرین دوسری جنگ عظیم کے بعد وجود میں آئے، ان ممالک کی تقریباً 30 سے 40% آبادی بلڈ پریشر کے عارضے میں لاحق ہے۔ ناظرین، موضوع کی جانب مزید بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری اپڈیٹڈ ویڈیوز ہمیں ملتی رہیں۔ ناظرین، بلڈ پریشر خود کوئی بیماری نہیں بلکہ ایک ایسی سائلنٹ کال ہے یا ایک ایسی نشانی ہے جو کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے، کیونکہ بلڈ پریشر ناظرین ایک ایسا خاموش طوفان ہے جو ہمارے جسم میں مختلف بیماریوں کو سٹارٹ کر سکتا ہے۔ اگر اسے کنٹرول نہ کیا جائے، اسے صحیح طریقے سے جانا نہ جائے تو ناظرین یہ سٹروک، جس سے ہمارا جسم پیرالائز بھی ہو سکتا ہے، ہارٹ فیلئر، ویژن، نظر بھی جا سکتی ہے، دل بھی فیل ہو سکتا ہے، ہارٹ اٹیک جو ہر طرف پھیلا ہوا ہے، اور کڈنی ڈیزیز یا کڈنی فیلئر، گردوں کا ناکام ہو جانا اور گردوں کی بیماریاں بلڈ پریشر سے سٹارٹ ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، بلڈ پریشر وہ قوت ہے جو خون کے بہاؤ میں دل اور دل کی شریانوں کی دیواروں پر خون گردش کرتے ہوئے جو طاقت لگتی ہے شریانوں کی دیواروں پر، اسے بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ بلڈ پریشر دو طریقوں سے پیمائش ہوتی ہے ناظرین، یعنی ہمارے عام اصطلاح ہمارے معاشرے میں اوپر والا اور نیچے والا۔ اوپر والا سسٹولک جب دل کی دھڑکن ہوتی ہے، ڈائسٹولک جب دل ایٹ ریسٹ ہوتا ہے یعنی دل کی دھڑکن ختم ہوتی ہے تو اس ٹائم اسے ڈائسٹولک کہتے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہاؤ ڈو آئی نو، کیسے میں جانوں کہ اگر میرا بلڈ پریشر ہائی ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہمارا بلڈ پریشر ہے؟ ناظرین، بلڈ پریشر ہمارے جسم میں پہلے سے موجود کسی بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن عام صحت مند افراد ہمیں، یعنی جسے کوئی مسئلہ نہیں، جسے کوئی شکایت نہیں، جس میں کوئی سمٹم نہیں، اسے کیسے پتا چلے کہ مجھے بلڈ پریشر ہو رہا ہے، یا جسے بیماری ہے اسے کیسے پتا چلے کہ مجھے بلڈ پریشر ہو رہا ہے؟ ناظرین، اچانک سے سر درد ہونا، لور لمبس نیچے والی ٹانگوں میں درد ہونا، یا چیسٹ میں پین ہونا، یا شولڈر میں پین ہونا، کندھے میں یا چھاتی میں پین ہونا، یہ کچھ علامات ہیں جو بلڈ پریشر کی ہو سکتی ہیں۔ تو ناظرین، اب ہم نے اسے چیک کیسے کرنا ہے، اسے میئر کیسے کرنا ہے؟ ناظرین، بلڈ پریشر چیک کرنا آسان عمل ہے، لیکن یہ اتنا کمپلیکس میٹر بھی ہو چکا ہے کہ عام مشاہدہ ہے کہ ہم جس مشین سے بلڈ پریشر چیک کرواتے ہیں یا کرتے ہیں گھر پہ یا کلینک پہ کسی ڈاکٹر یا پریکٹیشنر سے، تو ناظرین عام مشاہدے میں دیکھا گیا ہے کہ وہ بلڈ پریشر مشین ہی خراب ہوتی ہے، یا جو چیک کر رہا ہوتا ہے، عام مشاہدہ ہے کہ ڈاکٹر حضرات کے پاس جو سکلڈ لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے کیپیبل نہیں ہوتے، اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ صحیح طریقے سے بلڈ پریشر لے سکیں۔ اگر ناظرین ہم بلڈ پریشر کو چیک ہی نہیں کر پاتے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم بلڈ پریشر کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کر سکیں گے؟ ناظرین، اگر بلڈ پریشر ہائی ہو تو ہمیں، یعنی لیٹ سپوز ہائی کی ویلیو کیا ہو سکتی ہے؟ ناظرین، نارمل بلڈ پریشر کی ویلیو سسٹولک، جسے عرف عام میں اوپر والا کہا جاتا ہے، 120 ایک نارمل ویلیو ہے، اور جسے نیچے والا ڈائسٹولک وہ نیچے والا ہے تو وہ 80۔ اب یہ تو ہو گیا نارمل 120 اوپر والا اور 120 نیچے، 120 اوپر والا اور 80 نیچے والا۔ اگر ویلیو اس سے ہائی ہے تو وہ ہائی کنسیڈر کیا جائے گا۔ ناظرین، اگر بلڈ پریشر ہائی ہو تو ہمیں روزانہ کی بنیاد پر 7 دن تک
ہر روز 3 بار چیک کرنا چاہیے اور ایک پیپر پہ ایک نوٹ کرنا چاہیے. اگر ہم گھر پہ چیک کرتے ہیں تب بھی اگر کلینک میں تو ہمیں اسے نوٹ کرنا چاہیے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ ہم نے کس طرح بلڈ پریشر کو نارمل سطح پر لانا ہے. کیونکہ عام مشاہدہ یہی ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور کئی دنوں اور بعض اوقات ہفتوں اور بعض اوقات مہینوں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم زیادہ بلڈ پریشر کا شکار ہو رہے ہیں. اور یہ زیادہ بلڈ پریشر ہمیں کیا کر رہا ہے؟ یہ ہمیں ایسی بیماریوں کی طرف لے کے جا رہا ہے. اگر ہم انہیں بلڈ پریشر کو کنٹرول کر کے نارمل سطح پر رکھ لیں تو ناظرین ہم بہت سے عارضوں سے، بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. ناظرین ضروری امر یہ ہے کہ ہمیں بلڈ پریشر کو سیریس لینا ہوگا. ہمیں یہ سیکھنا ہوگا کہ ہمیں اپنے بلڈ پریشر کو کیسے جاننا ہے اور ہمیں اس کو صحیح چیک کرنا ہے. اور اس کو نارمل کرنے کے لیے ہمیں بیسٹ ایکوپمنٹ، اگر ہم گھر پہ چیک کرتے ہیں تو ہمیں اچھی ڈیوائس سے چیک کرنا ہے، اسکلڈ پرسن سے چیک کروانا ہے کہ جو چیک کرے، جو اس آلے کو اور اس ایکوپمنٹ کو یوز کرے وہ اس کا اسکلڈ ہونا چاہیے. اور اس کے لیے کریکٹ ٹائمنگ کی ضرورت ہوتی ہے ناظرین. کیونکہ اب ہم ذکر کر رہے تھے کہ بلڈ پریشر کی نارمل ویلیوز یعنی 120/80، اوپر والا 120 اور نیچے والا 80، یہ تو نارمل ہے. اب 120 سے اوپر 130 to 140 اوپر والا اور نیچے والا 90، 80 اور 90 کے درمیان، یہ ہائی گنا جائے گا سٹیج 1. سٹیج 2 140 اوپر والا سسٹولک اور 90 سے اوپر نیچے والا ڈائسٹولک، یہ سٹیج 2 ہائی بلڈ پریشر ہے. اس کے بعد ناظرین سب سے اہم بات ہائپر سینسٹیو کرائسس، جسے میڈیکل ایمرجنسی کہتے ہیں ناظرین. یہ اوپر والا یعنی سسٹولک ہائر دین 180 سے زیادہ اور نیچے والا ڈائسٹولک 110 سے اوپر 120 تک، اسے میڈیکل ایمرجنسی کہا جاتا ہے. تو یوں ناظرین اہم امر یہ ہوا کہ ہمیں اپنے بلڈ پریشر کو نارمل کرنا ہے، اسے صحیح چیک کرنا ہے. اور اس صحیح چیک کرنے میں کون سے عوامل درکار ہیں، ہمیں ان فیکٹرز کو دیکھنا ہے. تو بیسٹ فیکٹرز انوالو ان بیسٹ میجرمنٹ، کہ وہ عوامل جو جن کا انحصار ہے بلڈ پریشر کی چیک کرنے سے پہلے. ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو پیشنٹ ہے ہمارا وہ 5 منٹ پہلے سیٹ پر بیٹھے ریلیکس ہو جائے. نمبر 2، اس کی بیک سپورٹ ہو اس چیئر کی، اور فیٹ جو ہیں اس کے پاؤں زمین پر ہوں، بعض اوقات اوپر اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ٹیڑھے ہوتے ہیں. نمبر 3، نو ٹاکنگ، کسی سے بات نہیں کر رہا ہو جب بلڈ پریشر چیک کیا جا رہا ہو. اور ساتھ میں سم ٹائم پیشنٹ کے ساتھ کوئی آبزرور ہوتا ہے یا گھر پہ ہو تو ساتھ کوئی ہوتا ہے تو وہ بھی باتیں نہ کر رہا ہو. نمبر 4، کوئی ایکسرسائز نہ کی ہو 30 منٹ پہلے تک، نہ کافی لی ہو. یہ عوامل ضروری ہیں بلڈ پریشر چیک کرنے سے پہلے تاکہ ہم بیسٹ میجرمنٹ لے سکیں، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ یہی بیسٹ وے ہے بیسٹ طریقے سے چیک کرنے کا. کیونکہ جتنا بیسٹ ہم ریڈنگ لیں گے اتنا ہی بیسٹ ہم اسے ٹریٹ کر سکتے ہیں. اب ناظرین سوال ہے کہ کن لوگوں میں بلڈ پریشر زیادہ ہو سکتا ہے اور وہ کون سے عوامل ہیں. اسموکر لوگ، وہ لوگ جو اسموکنگ کرتے ہیں یا ٹبیکو لیتے ہیں، الکوہلک شراب، نشہ آور چیزیں، کافی پینے والے لوگ، زیادہ چائے پینے والے لوگ. یہ جدید تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ کیفین کی مقدار چائے میں بھی ہوتی ہے. جنک فوڈ، فاسٹ فوڈ، برگرز، اسپائسی فوڈز، فرائیڈ فوڈز، یہ کھانے والے لوگوں میں یعنی ہمارا طرز زندگی جو ہے نا، یہ ہماری صحت
کے عوامل کو طے کرتا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ تو ہمیں ناظرین ان چیزوں پر غور کرنا ہے کہ ہمیں ان چیزوں پہ قابو پانا ہے، اپنی خوراک کو بیسٹ کرنا ہے تاکہ ہم اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول کر کے ان بیماریوں سے بچ سکیں جو ریکور نہیں ہو سکتی، مثلا سٹروک، ہارٹ اٹیک، ہارٹ فیلئر، کڈنی فیلئر، گردوں کا فیل ہونا۔ تو ہمیں بلڈ پریشر کو سیریس لینا ہوگا، ہمیں اپنا وزن کم کرنا ہوگا، کیونکہ جیسے ہی ایج بڑھتی ہے ویٹ گین ہوتا ہے، وزن بڑھتا ہے، تو وزن بڑھنا ہائی رسک آف ہائی بلڈ پریشر ہے۔ کوئٹنگ اسموکنگ وغیرہ کو چھوڑنا ہے تاکہ ہم بلڈ پریشر ہمارا لو ہو سکے۔ اسی طرح ناظرین لوور سالٹ انٹیک، یعنی ہمیں نمک اور نمکین چیزوں کا استعمال کم کرنا ہے۔ ایٹنگ ہیلدی فوڈ، ہمیں بہترین غذا کھانی ہے، سادہ غذا کھانی ہے، سبزیاں، فروٹس، اور فزیکل ایکسرسائزز وغیرہ کرنی ہے۔ اور موسٹ امپورٹنٹلی ناظرین ہمیں بی ایم آئی کو جاننا ہے۔ ہم آنے والے دنوں میں بی ایم آئی پہ ایک پوری ویڈیو بنائیں گے کہ بی ایم آئی کیا ہے، باڈی ماس انڈیکس۔ یہ ایک نظام ہے جدید سائنس نے مرتب کیا ہے کہ ہماری ہائٹ، ایج اور وزن کے تناسب سے ہمارا وزن کتنا ہے، ہم کتنا رسکی ہیں، کیونکہ وزن اور ہماری ہائٹ اور عمر کے تناسب سے ہم کتنے فیٹی ہیں۔ تو ناظرین ان سارے عوامل کو ہمیں دیکھنا ہے اور ہمیں ہیلدی فوڈز لینی ہے اور اپنی غذا کو سادہ سے سادہ کر کے ہمیں بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ہے۔ امید ہے ناظرین ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔